جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کے اندر یا اس زبان کے اندر عربی میں صرف ٹوٹل دو قسم کے مکمل جملے ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور دوسرا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، یعنی کہ ہم جملے کا سٹارٹ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہم سب نے پڑھا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اسم یعنی کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام، اور اس کے بعد بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں فعل، وہ لفظ جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا معنی پایا جائے۔ لیکن جو بچپن میں ہم نے پڑھا اس سے مختلف کیا بات ہے کہ فعل کے لیے زمانے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے تو پھر وہ فعل نہیں کہلائے گا۔ مثلاً زمانہ جو ہے وہ ماضی کا ہو سکتا ہے، حال کا ہو سکتا ہے، یا مستقبل کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زمانے کے بغیر کوئی بھی جو لفظ ہے اگر ہوگا، چاہے اس میں ایکشن کا میننگ بھی آ رہا ہوگا، تو وہ فعل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اسم کہلائے گا۔ یہ بات ہم نے پہلے اتنی نہیں پڑھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل پلس زمانہ، چھوٹا سا ہم معصومانہ سا اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیتے ہیں کہ فعل پلس زمانہ، یعنی کہ وہ لفظ جس کے اندر ایکشن کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینس موجود ہو، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، پھر وہ فعل کہلائے گا۔ ادروائز وہ اس فعل کا نام کہلاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسم مصدر۔ خالی ایسا لفظ جس کے اندر کام کے میننگ تو ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم مصدر۔ اسم مصدر کس کو کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ کام کے جو صرف نام ہوتے ہیں۔ بالکل، مثلا کھانا پینا، رونا سونا، جانا آنا، نہانا۔ ٹھیک ہے، اب اینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ نون الف نا پہ۔ اردو میں اس کو پہچاننا بہت آسان ہے، ان سب کے اندر ایکشن ہے۔ جب ہم کورس سٹارٹ کرتے ہیں اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے، تو موسٹلی سب بچے کہتے ہیں کہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، سونا جاگنا رونا، حالانکہ یہ اسم الفاظ ہیں، یعنی کہ وہ ان ایکشنز کے نام ہیں، نیمز ہیں، اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل کے لیے ڈیفینیشن کیا ہم نے سیکھی؟ فعل از اکول ٹو کام پلس زمانہ، یعنی کہ کام کے ساتھ کوئی زمانے کا ہونا لازم ہے، بغیر زمانے کے وہ فعل نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے، کام پلس زمانہ، پھر یہ آپ کا لفظ جو ہے یہ فعل کہلائے گا۔ اور سب سے آخر میں حرف جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ اکیلے اتنے خاص معنی نہیں رکھتے، لیکن ان کے بغیر جملہ نامکمل ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جب تک ہم اس کو حرف سے نہ ملائیں۔ جب حرف کو ہم فعل اور اسم کے معنی دینے کے لیے فعل اور اسم کا محتاج ہوتا ہے، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اکیلا یہ معنی نہیں رکھتا۔ جب یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اب یہ بامعنی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرف جو ہے یہ کنیکٹر ہے اسم اور اسم کا، یا فعل اور فعل کا، یا اسم اور فعل کا۔ تو یہ 3 چیزوں سے پورا قرآن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز موجود نہیں ہے، یا وہ ورڈز اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا وہ حروف ہوں گے۔ تو اب ہم نے بات کی جملے کی۔ اسم اور اسم مل کے ایک نامکمل جملہ بن جاتا ہے، اسی طرح اسم اور حرف مل کے ایک نامکمل جملہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ ایک حرف ہوتا ہے، اس کے آگے ایک مجرور اسم ہوتا ہے تو مرکب جاری کہلاتا ہے۔ 2 اسم ساتھ ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، ایک ہلکا پھلکا ایک تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو ہم اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ہلکا پھلکا اسم اور بھاری اسم آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی تعلق رکھتے ہیں، ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں اور وہ آئیڈینٹیکل ہوں،
یعنی کہ ہم نے کہا تھا اسم کو اسم ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا مسٹ ہے، اس کے بغیر وہ اسم نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کی کوئی کوانٹٹی یا تعداد ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کا جنس مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی وسعت یعنی کہ وہ معرفہ یا نکرہ پراپر ناؤن یا کامن ناؤن ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کی کوئی نہ کوئی حالت یعنی کہ وہ رفع کی حالت، نصب کی حالت یا جر کی حالت میں ہوتا ہے. تو ان 4 چیزوں کے بغیر کوئی لفظ اسم نہیں کہلا سکتا. تو یہ اسم جو ہے اگر چاروں چیزیں آئیڈینٹیکل ہوں، یعنی کہ 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں، دونوں واحد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع ہوں، اور دونوں کی اعرابی حالت رفع کی ہو یا دونوں نصبی حالت میں ہو یا دونوں جری حالت میں ہو، یعنی کہ چاروں لحاظ سے وہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوں، تو پھر ہم اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی میں بھی 2 اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک اسم کوئی نام ہوتا ہے، دوسرا اسم اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ تعریف اچھائی میں بھی ہو سکتی ہے، برائی میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف یعنی کہ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جانی ہے آئیڈینٹیکل ٹوین ہوتا ہے، یعنی کہ چاروں لحاظ سے اس کے جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 اسموں سے مل کے ایک مرکب بن گیا. اب یہ سارے نامکمل جملوں کی پہچان کی ٹائپس ہیں. مکمل جملہ ہونے کے لیے صرف نامکمل جملے ہمارے پاس 5 ہیں. ٹھیک ہے، نامکمل جملے ہمارے پاس 5 ہیں جو ہم کر چکے، اور مکمل جملے ہمارے پاس صرف 2 ہیں، اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ. اسمیہ جملہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، فعلیہ جملہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. بہت ہی آسان سی بات ہے. یعنی کہ ہم جملے کو دیکھیں گے، اگر اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسمیہ کہلائے گا، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ کہلائے گا، حرف سے شروع ہو رہا ہے تو ہم حرف کو نہیں دیکھیں گے اور اس کو اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارے ٹوٹل 5 نامکمل جملے اور 2 مکمل جملوں سے پورا قرآن تیار ہو جاتا ہے. چھوٹے جملے نامکمل جملے مل کے پھر ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. تو اب ہم نے جملہ اسمیہ کی بات کی. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. جی کون بتائے گا جملہ اسمیہ کے کون سے 2 پارٹس ہیں؟ میم جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہیں، مبتدا اور خبر. بالکل ٹھیک ہو گیا، جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. جی کون بتائے گا؟ عالیہ آپ بتاؤ کہ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں؟ جی عالیہ خواجہ. عالیہ آپ کو نہیں آتا جواب بیٹا؟ آپ کا مائک آن نہیں ہے. سوری میم، میں لاسٹ 2 کلاسز دے نہیں سکی تھی تو میں نے بھی ریوائز کرنا ان کو ذرا سن کے. ٹھیک ہو گیا. جو ابھی ہم نے نامکمل جملوں کی بات کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا بھی نہیں پتا آپ کو؟ نہیں الحمدللہ، وہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ریوائز بھی کروا دیا دوبارہ سے. یہ جملہ اسمیہ نہیں بس میں لے سکی تھی کلاس بھی اور ریکارڈنگ بھی نہیں سن سکی. ٹھیک ہو گیا. عاتقہ میں نے آپ کو بیٹا کو ہوسٹ بنا دیا ہے. جی ہاتھ جی ریز ٹھیک کریں ہے. کس کو پتہ ہے مبتدا کے بارے میں، ہاتھ ریز کر دیں. جی کنول آپ بتاؤ. جی مبتدا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جیسے کہ جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ایک سنگل اسم بھی ہو سکتا ہے یا مرکبات کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں تمام مرکبات آ سکتے ہیں سوائے مرکب جاری کے. مرکب جاری نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتا ہے. یہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. وہ نکیرہ ہوتی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ تمام مرکبات بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن جو جاری ہے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ جو مرکب جاری ہے وہ صرف متعلق خبر بن کے آتا ہے. بڑا زبردست، ماشاءاللہ آپ کو تو بالکل ازبر ہو چکا ہے الحمدللہ. جی لبنہ لطیف آپ بھی رپیٹ کرو.
जी मुब्तदा जो है वो जिस जुमले का इब्तिदा होता है, इसम होता है वो, और उसके बारे में जो बाकी जुमला होता है वो उस मुब्तदा का खबर होता है। और जो सारे मुरक्कबात हैं मुरक्कब जारी के अलावा, तो वो सारे मुब्तदा बनकर आ सकते हैं। मुरक्कब जारी जो है वो सिर्फ मुतल्लिक़ इसम या मुतल्लिक़ फ़िल बन के आता है इस सेंटेंस में। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात समझ आ गई कि मुब्तदा जो होता है वो सिंगल लेटर भी हो सकता है। सबसे पहले हमने कहा कि जो जुमला इसम से शुरू, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो इसका मतलब है वो इस्म जिससे जुमला शुरू हो रहा है। तो मुब्तदा जो है मीम अजाफी, वो हमेशा इस्म की पहचान है। तो ये इस्म है, इसलिए हमने इसको इस्म वर्ड बनाया। और मीम को अगर मैं तोड़ दूं तो पीछे रह जाता है इब्तदा। इब्तदा का मतलब होता है शुरू करना, इब्तदा करना, आगाज करना। तो आगाज करने वाला इस्म मुब्तदा क्या होता है? आगाज करने वाला इस्म। अब ये आगाज करने वाला इस्म अकेला भी हो सकता है, या अहमद बन के आ सकता है, अजरा बन के आ सकता है, बिल्ली बन के आ सकता है, चूहा बन के आ सकता है। और ये जो मुब्तदा है ये एज अ, जो जितने भी हमने 5 मुरक्कब पढ़े उनमें से 4 मुरक्कब की सूरत में भी आ सकता है। अहमद की बेटी, मुरक्कब अजाफी, खूबसूरत फातिमा, मुरक्कब तौसीफी, इसी तरह अहमद और अमजद, मुरक्कब अतफी, और इसी तरह वो अहमद, मुरक्कब इशारा। तो ये 4 मुरक्कब जो हैं ये मुब्तदा बन के आ सकते हैं, और अकेला इसम भी मुब्तदा बन के आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुब्तदा 5 सूरतों में आपको नजर आएगा। सिर्फ मुब्तदा की मैं बात करने लगी हूँ। मुब्तदा आपको 5 सूरतों में नजर आएगा। नंबर 1, अकेला इसम, इसको इस्म मुफरद भी कहते हैं। मुफरद का मतलब होता है, मुफरद के अंदर रूट वर्ड क्या है? फर्द, और मीम फिर वही वाला अजाफी वाला, वाले वाला, फर्द। तो मुफरद एक अकेले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अकेला इसम, मुफरद इसम। ठीक है। और नंबर 2 पे मुरक्कब अजाफी, नंबर 3 पे मुरक्कब तौसीफी, और नंबर 4 पे मुरक्कब अतफी, और नंबर 5 पे मुरक्कब इशारा। ठीक है। और नहीं क्या होता है? मुरक्कब अतफी, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक है, हमेशा मुताली के इस्म कहलाएगा। यानी कि इस्म के मुतालिक कोई एक्स्ट्रा खबर दे रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास मुब्तदा के बारे में आ गई। और मुब्तदा के बारे में हमने क्या कहा था कि मुब्तदा, जुज़मा अतर आप बताओगे मुब्तदा के बारे में और चीज? हाँ टीचर, ये रफा की हालत में होगा हमेशा। बिल्कुल, हमेशा रफा की हालत में। और इसके अलावा टीचर इसमें मारिफा इस्म होगा। मारिफा है, और इसके अदद और जिन्स आजाद होंगे। और बिल्कुल जबरदस्त हो टीचर गया। ये रफा की हालत में होगा, जुमले के अंदर आएगा। अच्छा सॉरी टीचर, तो मुरक्कब जारी अगर इसमें आ गया तो वो खास ताकीद के लिए होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। बिल्कुल ठीक हो गया, टीचर बिल्कुल बाकी ठीक तो है। सबने बता दिया, ये था कि अदद और जिन्स आजाद हैं, मगर इसका ये मारफा और रफा की हालत में होगा। बिल्कुल, ये मस्ट है ना। ठीक है। जी अच्छा, जी। अब खबर के बारे में मुझे कौन बताएगा? फाइजा रशीद, राशिद, खबर कैसी होगी?
जी राबिया यूसुफ। जी मैम, खबर वो होती है जो दूसरा इसम का जो दूसरा जुज होता है, जो मुब्तदा के बारे में खबर देता है, उसे हम खबर कहते हैं। और ये खबर भी मरफू होती हैं और खबर मुन्नकरा होती है। और इसके अलावा खबर की कई सूरतें हैं, जैसे मुफरद सूरत में भी हो सकता है, मरकब इजाफी की सूरत में भी हो सकता है, मरकब तौसीफी की सूरत में भी हो सकता है, जुमला इस्मिया की सूरत में भी हो सकता है, और जुमला फेलिया की सूरत में भी हो सकता है। और ये खबर जो है मौरफ बिल लाम होती है। और इसके अलावा और अदद और जिन्स के लिहाज से खबर और मुब्तदा अमूमन एक जैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जिन्स, अदद और वसत, नहीं वसत जी, वसत गलत लिख दिया। तीसरी अदद जिन्स के लिहाज से जी। जिन्स, अदद और हालत, ये तीनों खबर की बिल्कुल मुब्तदा जैसी होती हैं। यानी कि अब खबर ने मुब्तदा की जिन्स उठानी है। अगर वहां दो लड़कों की बात हो रही है तो मैंने दो का ही उसकी जो आगे से खबर होगी तो दो के मुताबिक ही होगी ना। मैं ये तो नहीं कह सकती अहमद खा रहे हैं या बच्चे खेल रहा है, ऐसे कह सकती हूँ मैं कि वहां ज्यादा हो मुब्तदा और मैं है कह दूं एक वाला, और अगर वहां एक है तो मैं है कह दूं ज्यादा वाला, और अगर वहां अहमद लड़का है तो मैं कहूँ अहमद खेलती है, कह सकती हूँ, खेलता ही कहूंगी ना। तो खबर की जिन्स और अदद और हालत, क्योंकि दोनों रफा की हालत में होते हैं, मुब्तदा की तरह होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं मुब्तदा की तरह? जिन्स, अदद और हालत। और फर्क क्या होता है? वुसअत, वुसअत जो है मुब्तदा मारिफा है लेकिन खबर नकिरा है। मैम हालत की कोई मिसाल दें। अगर मुस्लिमुन है, ठीक है, जी जी अब पेश वाली है ना, तो अब मैं उसकी अगर मैंने जिस तरह ये अल्लाह के नाम है अजीमुन, करीमुन, जी जी वसीउन, अलीमुन, जी तो वो मैम। दोनों की सेम होती है। ये तो नहीं होता कि वसीउन और आगे अलीमन आ जाए या अलीमीन आ जाए। ओके ओके, ठीक ठीक। और अगर वसी अन है तो समझ फिर नहीं आ अलीमन होना पड़ेगा उसको। रही जी, अगर वो यानी कंडीशन मुस्लिमानी है तो सॉलिहानी, आनी है तो आगे उसकी सिफत को भी आनी होना पड़ेगा। सही मैम, सही। अगर ऊना है मुस्लिमूना तो फिर आगे उसकी जो खबर है वो भी ऊना के साथ ही बनेगी। मैम जैसे एक मिसाल है, जैसे हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु, इसमें सब में पेश आ रहा है ना। जी, तो तो हुआ जो है ये रफा की शक्ल है ना, जी जमीर जो मैम है। जी। जमायर जो है वो भी रफा, नसब और जर अलग अलग शक्लें हैं सबकी। मैंने आप लोगों को अभी जमायर नहीं पढ़ाए? जी जी मैम। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? सुमायर आपने नहीं पढ़ाया मैम? इस क्लास में भी नहीं जमायर पढ़े हमने। जी जी मैम, नहीं पढ़े। चलो फिर इंशाल्लाह अब इसके बाद जमायर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई कि खबर की तीन चीजें जो हैं वो बिल्कुल मुब्तदा जैसी होनी जरूरी है, उसकी जिन्स, उसकी अदद और उसकी हालत। ठीक है, लेकिन वसत डिफरेंट है, वो वहां पे रफा है तो यहाँ पे सॉरी रफा कह रही हूँ, मारिफा है लेकिन खबर जो है वो नकिरा होगी। और इसी से आपको पता चलेगा कि मुब्तदा कहाँ पे एंड हो गया। जहां तक आपके वर्ड्स मारिफा है तो वहां तक मुब्तदा है, और जैसे ही नकिरा इसम शुरू हो जाएंगे तो वो खबर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पहचान यहाँ से होगी। कुरान से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मुरक्कब की, जुमला इस्मिया की। एंड के में अगर आप लोग अपना अपना कुरान खोल लो, एंड की क्योंकि छोटी सूरतें हैं तो मैं उस पर जाने लगी हूँ। सबसे पहले हमारे पास
سورہ اخلاص اگر آپ دیکھتے ہو. سب سے پہلے مجھے بتائیں گا جی، اینڈ پہ تھوڑا سا جاؤں میں. تبندہ جو پہلی سورۃ اخلاص شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد، یہ اس پورا اگر میں آیت کا پوچھوں تو یہ جملہ کون سا ہے؟ تبندہ سٹارٹ کر کے مجھے لگتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں کلاس سے. عطیہ، سیدہ عطیہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلا جو آیت ہے یہ جملہ، ہاں وہ جملہ فعلیہ ہے. بالکل. کل کا کیا مطلب ہے؟ کہنا، کہو. کہو، یعنی کہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جی. کہ آپ کہو. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کل کا ورڈ ہے یہ فعل ہے، اور جی. کل کا ورڈ جب بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس فعل کو ہم توڑ کے ردہ کر رہے ہیں، کل کے بعد جب بھی آتا ہے ایک پورا مکمل نیا جملہ آ جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مقولہ. کل والی جتنی بھی صورتیں آئیں گی اس میں ہم نے اسی رول کو اپلائی کرنا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں. جی تبندہ جزاک اللہ. کہ کل جب بھی آئے گا کسی بھی صورت میں، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اور کل جو کافرون ہے، یہ جب بھی کل کا ورڈ آتا ہے یہ فعل ہے. تو فعل کے بعد جو اس فعل کے بعد ایک مکمل علیحدہ جملہ آتا ہے جس کو ہم مقولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کل سے توڑ کے میں نے اب اگلے جملے کو دیکھنا ہے. کل کو علیحدہ کر دیا، اور اعوذ برب الفلق یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی فعل سے شروع ہو رہا ہے، اعوذ. آگے ہم چلتے ہیں جی. تو ہم اب یہ ساری اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ آ گیا، اس لیے اس کو میم کل کو مقولہ کہیں گے کہ آگے اگلا جو نہیں، جملہ ہے اس کو کہیں گے؟ کل تو آپ کا آرڈر آ گیا نا، ایک فعل آ گیا، اس ٹھیک سے ہے، بعد کا جملہ مقولہ کہلاتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد هو اللہ احد یہ والا جی مقولہ ہے. یہ جی جملہ اسمیہ کی صورت بن جائے گی. جی بالکل. اب اس کل کو آپ نے توڑ کے علیحدہ کر دیا تو آگے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ہوا هو اللہ احد. اللہ احدن، یہی آ رہا ہے نا. تو اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقولہ ہے، ٹھیک ہے. کہ کیا کہہ دو، وہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے. تو کیا کہہ دیجئے وہ آگے آرڈر آپ کو مل رہا ہے کہ کہنا کیا ہے. ہوا اللہ احد، اب یہ ایک علیحدہ جملہ ہے جو مقولہ کہلائے گا. اب یہ جملہ عظمیٰ اطہر آپ بتاؤ گے کہ یہ کیا، کون سا جملہ ہے؟ ٹیچر ذرا دوبارہ سے بتا دیں. ہوا اللہ احد، کل کو میں نے توڑ کے علیحدہ کر دیا نا. جی جی میں نے ٹھیک کہا ہے تھا کہ اس ٹیچر. کے قل بعد جو هو جملہ اللہ آتا ہے وہ احد. علیحدہ جملہ ہوتا ہے، سیپریٹ مانا جاتا ہے جی اور جی مقولہ کہلاتا ہے. کہ کیا کہنا ٹیچر ہے. وہ خبر یہ نکرہ بن رہے ہیں. اللہ نہیں بیٹا، احد. میں نے کہا ہے کہ پورے جملے کے بارے میں بتاؤ کہ جملہ کون سا جملہ ہے. کل کو آپ نے توڑ کے علیحدہ کر دیا، اس سے ہمارا لنک ختم ہو گیا ہے. ہوا اللہ احد یہ ایک جملہ ہے، یہ جملے کی کون سی ٹائپ ہے؟ ٹیچر یہ اس میں پھر مبتدا جو ہے وہ کل میں نے تو ابھی ہم پہلے نے جملے الگ کی کر دیا. ٹائپ پوچھی ہے، آپ مبتدا پہ کیسے پہنچ گئے ہو؟ ابھی تو میں نے پوچھا ٹیچر جملے یہ کی کون سی قسم ہے. اسمیہ. جی ہوا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر پروناؤن کو جی کہتے ہیں، اور جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل اس لیے یہ معرفہ ہوگا. بالکل. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جتنی بھی ضمائر ہیں پروناؤن یہ معرفہ اسم کہلاتا ہے. سمجھ آئی جی آپ کو؟ ٹیچر بالکل. جی تو یہ ہوا جو ہے یہ معرفہ اسم ہے،
معرفہ بھی ہے اور اسم بھی ہے, ٹھیک ہے. جی تو یہ جو ہے ہوا, تو اس کا مطلب ہے ہوا سے جب شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اور ٹیچر مبتدا بھی بن گیا, معرفہ ہے. بالکل, اور مبتدا بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے اب اس جملے کے اندر کچھ حصہ مبتدا ہے اور کچھ حصہ خبر ہے, تو میں نے کیا نشانی بتائی, مبتدا کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اور خبر کہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹیچر جہاں سے نکیرہ شروع ہوگا وہاں سے پھر خبر ہو جائے گا سٹارٹ. تو پھر مبتدا کہاں کتنا پارٹ مبتدا ہے. قل هو اللہ کل احد کو سے تو چھوڑ ٹیچر دو نا بیٹا, کل سے ہمارا لنک ہی نہیں ہے. ٹیچر اللہ تک تو یہ ہو جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے, احد جو ہے واحد پھر اس کی خبر ہے کہ وہ اکیلا ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو مبتدا ہمارا کہاں تک ہے, ہوا اللہ, ہوا جو ہے ہوا اللہ. یہ بھی ہمارا ہوا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے اور اللہ بھی معرفہ ہے. تو یہ آسان ہو گیا نا سمجھنا کہ مبتدا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ٹیچر جیسے ہی اور نکیرہ سٹارٹ ہو ان کے جیسے نکرہ نشانیاں سٹارٹ ہوگا تو وہ ہمارا کیا کہلائے گا, وہ اس کی خبر بن جائے گی. ٹیچر فعلیہ جملے میں بھی اسی طرح ہوگا, فعل سے سٹارٹ ہوگا اور پہلے معرفہ آئے گا, اس کے نہیں بعد بیٹا, جیسے اب ہی جو ہم ابھی پڑھ ہی نہیں رہے اس پہ آپ کیوں جا رہے ہو, میں نے تو ابھی فیل پہ پہنچی نہیں ہوں. اپنے ٹھیک ہے پیٹرن سے نہیں ہلنا صحیح. آپ نے, ٹھیک ہے, ہم ابھی جملہ اسمیہ سیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جہاں تک ہم نے یہ پہلی بات جو سیکھی تھی کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہیں, مبتدا سٹارٹنگ اسم کو کہتے ہیں اور خبر اینڈنگ اسم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈنگ سینٹینس کو کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ ہے خبر, ٹھیک ہے جی. تو جہاں تک معرفہ ہے وہاں تک وہ اس کی جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے, اور جہاں پہ نکرہ شروع ہو جائے وہاں سے اس کی خبر شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس ہوا اللہ یہ مبتدا ہے, اور جو اس کے بعد احد ہے وہ اس کی خبر ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ مبتدا میں نے کہا کہ واحد اسم بھی ہو سکتا ہے اور ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اکیلا تو نہیں ہے نا, اس میں دو ورڈز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب مفرد اسم نہیں ہے بلکہ کوئی مرکب بن کے آ رہا ہے. تو اب ہم اس کو کون سے مرکب کا نام دیں گے, کون سا مرکب ہے, ابھی کوئی اور بچہ بتائے گا مجھے. اکیلا صادق, کہ میں نے کہا کہ 5 شکلوں میں یہ مبتدا آ سکتا ہے. اب مفرد اسم تو نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو باقی 4 مرکب ہیں ان میں سے کوئی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اشاری. اشارے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ ہوا جو ہے اسم اشارہ ہے. بالکل, ہاذا, ہاذہی, ذالکا, تلکا, اولئکا, وہ اسم اشارہ ہیں. یہ تو ہم نے اس کو پروناؤن کا نام دیا ہے نا, یہ پروناؤنز ہیں جو ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں آتے ہیں. اللہ ایک ناؤن تھا, اللہ کی ناؤن کی جگہ ہم نے ہوا استعمال کر لیا. سمجھ آئی؟ کتنے مرکب ہیں, ایک ایک کو اپلائی کر کے دیکھو, کیا یہ مرکب جاری بن رہے؟ عقیلہ صادق آپ کلاس میں موجود ہو؟ سفورہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی باجی میں موجود ہوں. جی, آپ مجھے بتاؤ گے کہ مرکب جاری یہ بن رہا ہے ہوا اللہ؟
تو मुरक्कब जारी में तो हरफ जार आता है ना, पहले हरफ आता है, इसम तो नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुरक्कब जारी नहीं बन रहा। फिर हमने मुरक्कब तो अजाफी पढ़ा कि दो इसम साथ साथ बनते हैं, एक हल्का फुल्का और एक भारी। जी मुरक्कब तौसीफी में हमने क्या कहा था, पहले मुजाफ होता है, सॉरी मौसूफ होता है, फिर सिफत होती है, ठीक है। तो मौसूफ क्या है, हुआ वो, और उसकी सिफत क्या है कि वो अल्लाह है, ठीक है। मौसूफ है और सिफत अल्लाह है, बिल्कुल। और हमने कहा था कि दोनों में चारों लिहाज से एक जैसा होता है, हुआ भी मारिफा है, अल्लाह भी मारिफा है, ठीक है। हुआ भी वाहिद है, अल्लाह भी वाहिद है, हुआ भी मुजक्कर को आता है, अल्लाह को भी मुजक्कर माना जाता है, ठीक है। और हुआ भी मारिफा यानी कि रफा की हालत है। मैंने कहा था जमायर तीनों अलहदा अलहदा होते हैं, रफा का अलहदा होता है, नसब का अलहदा और जर का अलहदा। तो हुआ वाली जो जमीर है ये रफा के लिए, पेश के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी पेश वाला रफा की हालत में, और अल्लाह भी पेश वाला, हुआ अल्लाहू, दोनों पेश वाली हालत में हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे चारों रूल्स अप्लाई हो गए। दोनों मारिफा हैं, दोनों रफा की हालत में हैं, दोनों वाहिद हैं और दोनों मुजक्कर हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफी हो गया। अब आप क्या लिखोगे, हुआ के नीचे, आप लोगों को लिखना बताऊं, हुआ के नीचे लिखोगे मौसूफ, एरो बना के, हुआ के नीचे एरो बना के लिखोगे मौसूफ, और अल्लाह के आगे लिखोगे सिफत, ठीक है। और मौसूफ और सिफत मिलके क्या बन गए, मुरक्कब तौसीफी। और मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद अब ये मुरक्कब तौसीफी क्या कहलाएगा, मुब्तदा। ये तरीका होता है इसको लिखने का। अभी तो मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया, अदरवाइज मैं आपको इंशाल्लाह लिखा हुआ भेजूंगी अभी, ठीक है। तो मुब्तदा क्या है, हुआ, मौसूफ, उसकी सिफत अल्लाह, और दोनों मिलके मुरक्कब तौसीफी बने, और मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद ये मुब्तदा बन गए, ठीक है। और चारों इसके रूल्स भी हमें पता चल गया कि सेम है। क्या क्या रूल्स हैं मैं अभी नीचे लिखती हूँ। और उसके बाद अहदुन, ये नकिरा इसम है, और ये मुफरद इसम है, यानी कि एक अकेला इसम। ये भी मैंने कहा था मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब बन के भी आ सकता है। तो ये मुफरद इसम की पहचान है, और ये भी मुफरद भी है। अब इसके नीचे हम इसकी कर लेते हैं चारों लिहाज से जो इस्म होता है, ठीक है। सबसे पहले हम हुआ की चारों चीजें देखेंगे। हुआ और अल्लाह में इकट्ठा लिख लेती हूँ ताकि वक्त बचे। दोनों मारिफा हैं, दोनों जो हैं वाहिद हैं, और दोनों जो हैं मुजक्कर हैं, और चौथी क्या चीज होती है, दोनों रफा की हालत में हैं, ठीक है। अब हमने इसके बारे में, खबर के बारे में क्या कहा था, क्या चीजें सेम होनी चाहिए और क्या फर्क, वुसअत अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, वुसअत जो है ये नकिरा होनी चाहिए, जो कि हमें नकिरा नजर आ रही है, और बाकी तीनों चीजें जो हैं वो मुब्तदा जैसी होती हैं। यानी कि ये भी अहदुन वाहिद है, इसके आगे कोई तस्निया या जमा की निशानी नहीं है, और अहदुन इसमें गोलता भी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि मुन्नस भी नहीं है, मुजक्कर है। और अदद हो गया, जिन्स हो गया, और इसकी हालत भी रफा वाली है, अहदुन। तो तीन चीजें इसकी मुब्तदा वाली, और वुसअत सिर्फ इसकी डिफरेंट होती है, नकिरा। क्लियर हो गया, सारा सेट हो गया, कोई रूल कहीं टूट तो नहीं रहा। अब मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके क्या कहलाएगा, जुमला इस्मिया।
समझ आई आप लोगों को? कोई मुश्किल लगी है? जी बच्चों, कोई मुश्किल है? नहीं टीचर, ठीक है, क्लियर है टीचर। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, एक और कोई मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर आ रहे हैं जी, जुमला फेल से शुरू हो रहे हैं। जी, ये अब आपके पास आ रहा है सूरतुल हमज़ा, वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। ठीक है, सूरतुल हुमज़ा जी। अब ये किससे जुमला शुरू हो रहा है? शगुफ्ता यास्मीन। बच्चे स्टार्ट जी, करके गए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, किससे शुरू हो रहा है? वैल तो ये दोज़ख का नाम है। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछा है कि जुमला शुरू किस लफ्ज से हो रहा है? जुमला इस्मिया से। जुमला तो बेटा पूरे जुमले को कहते हैं। हमने जुमले सॉरी की टाइप देखने के लिए पहले वर्ड को देखना होता है कि वेदर इट इज इस्म और फेल। इसमें इसमें तो फिर जुमला इस्मिया कहलाएगा ना, अगर फेल होगा तो जुमला फेलिया कहलाएगा। तो ये इस्म से शुरू हो रहा है। इसमें पहचान क्या है, कैसे आपको पता चल रहा है कि इस्म है? बिकॉज उसमें दोज़ख के बारे में बताया जा रहा है। बेटा मैं इमेजिन करो कि मुझे मीनिंग ही नहीं पता, मुझे सिर्फ लफ्ज दिख नाम रहा है, मुझे मीनिंग नहीं पता। अब मुझे कैसे पता चल रहा है इसमें इस्म की निशानी कौन सी है जो बता रहा है कि मैं इस्म हूँ? उसमें मैम उसकी हरकत देख के पता चल रहा है। तो बताओ ना, क्या क्या देख के पता चल रहा है, कौन सी हरकत से पता चल रहा है? हरकत तो फेल में भी होती हैं। ऐसी कोई खास निशानी कौन सी है जो देखते ही बता रही है कि मैं इस्म हूँ? इसमें मैम जो तन्वीन है वो बता रही है। बिल्कुल, ये आपने बताना है ना बेटा। अल होता है शुरू में तो बताता है ये इस्म है, तनवीन हो तो बताता है इस्म है, अगर अजाफी मीम हो तो वो इस्म की पहचान है, एंड पे गोलते हो तो वो भी इस्म की पहचान है। तो आप ये निशानियों से पहचानते हो ना वर्ड्स को। मैंने आपको कहा था ना कि जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने दुनिया में निशानियां बिखेरी हुई हैं, जिसको अल्लाह कहता है कि उनको देखो और मुझे पहचानो, तो उसी तरह अल्लाह ने कुरान में भी निशानियां बिखेरी हुई हैं हमारे लिए, जी बेशक, हमारी आसानी के लिए ना। जी जी। तो उन निशानियों से हमने पहचानना है चीजों को। जी मैम। जी, तो अब इसकी पहली लफ्ज की तनवीन ने बताया कि मैं इस्म हूं। अब ये जुमला इस्मिया, जो इस्म से शुरू वो जुमला इस्मिया। अब मुझे ये बात पता चल गई कि ये जुमला इस्मी है। जी ठीक है, अब इसके बाद मैं ये देखूंगी कि जुमला इस्मिया तो है। अब मैंने ये देखना है कि जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स हैं। जी बच्चे बताओ। जुमला इस्मिया में मुब्तदा होता है, और आपने बताया था, और मुब्तदा किसको कहते हैं? जुमले के जिससे बाद जुमला आता है। शुरू हो रहा हो ना, जिस जिस लफ्ज से जुमला शुरू हो रहा हो वो मुब्तदा। मुब्तदा में आपको छुपा हुआ वर्ड क्या दिख रहा है? इब्तदा। इब्तिदा, जी तो जी। इब्तदा से ही आपको पहचान ये समझ आनी चाहिए ना। ये हमें पता है कि ये जुमला इस्मिया जी जी कौन सा जुमला होता है जो इसम से शुरू हो। इसका मतलब है कि शुरू में इसम है, जी जी। और जिस इसम से शुरू हो रहा है सही। उसको हम मुब्तदा कह रहे हैं, यानी कि वो इसम जिससे इब्तदा हो रही है जुमले की। और उसके बाद जो होता है जुमला, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस,
وہ اس اسم کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے, کوئی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دو پارٹس ہیں, ایک وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد والا جملہ اس کی خبر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. اور اگر اس جملے کے اندر کوئی مرکب جاری مل جائے تو وہ نہ مبتدا ہوتا ہے نہ خبر ہوتا ہے بلکہ متعلق اسم کہلاتا ہے. یہ ایک تیسرا پارٹ ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ کے اندر 3 پارٹس ہو سکتے ہیں. مبتدا اور خبر تو لازمی ہے, اور کبھی کبھی متعلق اسم بھی آ جاتا ہے. اور متعلق اسم کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی بھی جملے میں مرکب جاری آ جائے. وہ 1 بھی ہو سکتی ہے, وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں, وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں. جہاں جہاں مرکب جاری آئے گی اس کو سرکل کر کے آپ اس کے نیچے لکھ دو گے متعلق اسم. ٹیچر کچھ یعنی پوچھو یہاں پہ. جی ضرور. ٹیچر یہ قرآن پاک میں جب ہم ٹیچر کوئی بھی آیت کھولتے ہیں تو اس میں حرف جر تو بہت سارے لگے ہوئے ہیں, بلکہ ہر آیت میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو وہ بالکل سب ہمیں پھر ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں. بالکل وہ ایکسٹرا دے رہے ہیں. اگر وہ فعلیہ جملہ میں ہے تو ہم متعلق فعل کہیں گے, اور اگر وہ اسمیہ جملے میں ہے تو ہم متعلق اسم کہیں گے. یعنی کہ وہ 2 کام کر رہے ہیں, ایک تو جر دے رہا ہے اور ایک ساتھ ساتھ ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. اس کی پہچان کے لیے ہی اس کو ہم نے جر دیا کہ علیحدہ کر دیا نا, باقی جملے سے اس کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں جر دے کے. ٹھیک ہے, صحیح. تو نہ یہ جملہ فعلیہ میں کوئی اس کا فاعل یا مفعول بن کے آ سکتا ہے, وہاں وہ متعلق فعل کہلائے گا. اور نہ جملہ اسمیہ میں وہ مبتدا یا خبر بن کے آ سکتا ہے, وہاں متعلق اسم کہلائے گا. کلیئر ہو گیا؟ جی. اب یہاں پہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مبتدا کیا ایک ورڈ سے بنا ہے یا کسی مرکب سے بنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مبتدا کو ڈھونڈوں گی, اس کے بعد باقی جملہ میرا خبر ہوگا. تو میں نے سب سے پہلے شگفتہ آپ بھی بتاؤ گے کہ کیا ویلن اکیلا مبتدا بن رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑ کے اس کی کوئی مرکب بنا رہا ہے. ویل لکل, یعنی یہ دونوں مل کے استعمال ہوں گے اس میں. آپ نے ڈھونڈ کے بتانا ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیکسٹ ورڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. کیا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے, کیا وہ مرکب عطفی بن رہا ہے نیکسٹ ورڈ اس کے ساتھ مل کے, کیا اس کے ساتھ مل کے وہ مرکب اضافی بنا رہا ہے, کیا مرکب توصیفی بنا رہا ہے یا مرکب اشارہ بنا رہا ہے. اگر تو اس کے یہ مرکب اشارہ ہوتا جی نیکسٹ ورڈ کو دیکھو نا, آپ کو خود ہی پتا چلے گا. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ میم لیکلی یعنی ہر شخص کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ورڈز مل کے جو ہے وہ مبتدا بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ مل کے کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مرکب بنتا ہے. کون سا مرکب بنا رہا ہے اس کے ساتھ مل کے؟ مرکب توصیفی. کلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے, ہر شخص کل. تو ویل کا مطلب ہوتا ہے دوزخ کی ایک وادی. تو ہر ایک کے لیے. جی کون اس کو مدد کرے گا؟ ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے. ہاتھ کھڑا کریں, شگفتہ کی کون مدد کرے گا؟ نیا بچہ جس نے ابھی تک نہیں بتایا اینڈ سے. کون سے بچے کی باری؟ شکیلا آپ بتاؤ گے. لیکلی کیا چیز ہے؟ لیکلی شکیلا, شاہین ابراہیم. کلی مرکب جاری ہے اور کلی اس کا بالکل یہ مرکب جاری ہے شگفتہ. لی اور کل 2 علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں. صحیح. لی علیحدہ ہے اور کل علیحدہ ہے. آپ کا ورڈ ہے کل کائنات, کل مخلوق. تو کل تو ایک ورڈ ہے نا, تو اس کے ساتھ لامز لی ایکسٹرا اٹیچ ہوا ہے نا.
تو یہ تو حرف جر ہے یعنی ہر ایک کے لیے. کے لیے اب کہاں سے ترجمہ لا رہے تھے اس کے اندر؟ لام زیر لی کا لا رہے تھے نا, تو یہ علیحدہ ورڈ ہے نا, کل کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا نا. جی تو جی حرف جر جب اپنے کسی اسم کو, آنے والے اسم کو جر دے دیتا ہے تو مل کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب جاری. اور مرکب جاری کے بارے میں نے ابھی بھی کیا بتایا ہے کہ وہ جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ کچھ علیحدہ بن کے آتا ہے نا, اس کا نہ مبتدا ہوتا ہے نہ وہ خبر ہوتا ہے. وہ کیا بن کے آتا ہے؟ جو ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو ہے جی, اس کو ہم متعلق کہتے ہیں, متعلق متعلق اسم. جی 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 ٹھیک ہے, متعلق تو یہ متعلق اسم ہے. کے متعلق. تو اس کا مطلب ہے جی کہ جی جی مبتدا ٹھیک ہے. ویلن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. میں نے کہا تھا یہ ایک تیسری چیز ہوتا ہے. جی جی تو اس کا مطلب ہے ویلن اکیلا تیسری مبتدا بن رہا ہے. صحیح. اچھا یہ ایز اے ٹھیک مرکب ہے. نہیں آیا ہوا, یہ اکیلا آیا ہوا ہے مبتدا. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مبتدا کے سارے رولز اس پہ فالو کر رہے ہیں. جی جی ویلن, میم. ہم نے کہا تھا کہ ویلن جو ہے سب اکیلے سے میں پہلے مبتدا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے, رفع کی حالت موجود ہے. ٹھیک ہے, عدد اور جنس اس کا آزاد جی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جی سکتا ہے. اور نمبر 2 پہ اس کو معرفہ ہونا مست ہے. تو کیا یہ معرفہ اسم ہے؟ جی میم, ایک اسپیشل وادی کا نام ہے تو یہ معرفہ ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ورنہ تنوین کو دیکھ کے آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا ہر اسم تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے, ہر اسم. میم یہاں پہ میں ایک کوشچن کروں. جی ضرور. میم ویلن کا ہم ایک معنی ہلاکت کرنا بھی کہتے ہیں نا, یعنی کہ مخصوص لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو غیبت کرتے ہیں. ہر بندے کے لیے ہلاکت نہیں ہے, تو وہ مخصوص ہوئے تو معرفہ ہوگے نا. بالکل اس طرح سے بھی آپ لے لو, اور ادروائز یہ ایک دوزخ کی وادی ہے, اس کا بھی نام ویلن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں میم اگر ہم اس صورت کے حوالے سے لیں تو پھر اس کا ٹرانسلیشن آتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے واسطے عیب جو, یعنی کہ غیبت کرنے والوں کے لیے, عیب جوئی کرنے والوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ بھی مخصوص اسپیسیفک لوگ ہیں ہوگے نا, وہ بھی وہ اسپیسیفک ہوگے. تو یہ تو بھی پھر مطلب اسلام معرفہ میں ہی آئے گا نا پھر. جی معرفہ ہی ہے نا. نام لے, اگر وادی کا نام لیں گے تو بھی معرفہ بنے گا, اس طرح بھی معرفہ بنے گا. ٹھیک ہے, اسپیشل لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے آ گیا ہمزتن لمزتن, یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ خبر, خبر مبتدا کی بنا خبر. رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, خبر ہیں, لیکن دونوں مل کے میں نے کہا کیا بن رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا جس طرح مبتدا واحد مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے, کوئی مرکب بن کے بھی آ رہا ہو سکتا ہے. مرکب توصیفی, مرکب توصیفی بنیں گے یہ دونوں اس کے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا, یہ مرکب توصیفی بن کے پھر یہ خبر بنے گا. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی بننے کے بعد پھر یہ خبر بنے گا اس اسم کا. ٹھیک ہے, اور اب آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہے تو کیا یہ چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں چاروں لحاظ سے. جی دونوں ایک جیسی ورڈز ہیں, دونوں واحد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں. گولتے کس کی نشانی ہے؟ جی مؤنث کی, مؤنث واحد کی. گولتے جس لفظ کے پہ اینڈ پہ آتا ہے تو وہ واحد کی بھی نشانی ہے. گولتے واحد کے لیے آتا ہے, تسنیہ کے لیے تانی یا تینی آتا ہے, دو مؤنث کے لیے, اور جمع کے لیے آتن یا آتن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ دونوں کے دونوں گولتا واحد کی نشانی ہے. تو دونوں واحد ہیں, اور گولتے ہوتی مؤنث کے لیے مؤنث ہیں, اور اس کے علاوہ کیا ہے, واحد بھی ہے اور نکرہ ہونا ضروری ہے, نکرہ بھی ہے.
ठीक है, दोनों मैम नकीराएं हालते जर में है दोनों। और दोनों जर की हालत में है, ठीक है, ठीक है मैम। तो चारों लिहाज से बराबर हो गए। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि हमने कहा था कि खबर जो होती है वो हमेशा खबर भी जो होती है वो रफा की हालत में होती है, लेकिन यहाँ पे ये जर की हालत में है। वो इंशाल्लाह अभी हमने, क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं है तो, और ये जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लज़ी जब भी आए किसी जुमले में, इसका मतलब होता है कि जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं। बाकी आपको मेन जो टॉपिक हमने करना चाहा वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, ठीक है मैम। लेकिन अगर हम इसको देखें पीछे तो वो लगा है हरूफ जर, तो वो हरूफ जर इसको जर नहीं देने का सबब बन रहा। क्या चीज? हरूफ जर लगा है, हरूफ जारा पीछे लगा ना, ली के लिए जी मुतल्लिक़ इस्म जो हमने बनाया है, तो वो हरूफ जारा जो है वो अपने आने वाले आगे सारे चीजों को जर दे देता है, तो वो जर नहीं दे रहा इसको, नहीं दे रहा। हरफे जर जो होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, अभी आपको मैं अगला यही सवाल करने लगी थी कि हरफे जर जो होता है वो सिर्फ एक इस्म को जर देता है। किसको देता है? कुल्ली को, कुल्ली को दे कुल्ली दिया को। ना उसने जर, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो कि हरफे जर का जो अफेक्ट है वो अपने से चिपके हुए जुड़े हुए इस्म को अफेक्ट करता है, ठीक है, और वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, उसकी पावर जो है वो जंप करके किसी और इस्म के पास नहीं जा सकती। समझ आई? जी मैम। अच्छा, अब अगर इसकी ली ने कुल्ली को जेर दे दी, अब जेर दे दी तो अब अगला सवाल है कि हुमज़तिन लुमज़तिन क्यों मजरूर इस्म है, ये कौन बताएगा? हमने कितनी चीजें पढ़ी थी, कितनी चीजें इस्म को जेर दे सकती हैं? मैं बता दूं? जी बताओ। क्योंकि ये कुल्ली जो है ना पोजेस्ड है, नो अल नो तनवीन। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा इस सवाल वजह ये से था मेरा समझ सवाल में ये था क्या बेटा है? कि कितनी चीजें जो हैं, हमने रूल पढ़ा था कि टोटल कितनी चीजें जर दे सकती हैं किसी भी इस्म को। एक तो आ गया ना हरफे जर, हरफे जर अपने अगले इस्म को जर दे देता है, मगर अकेले इस्म को, उसका इफेक्ट जंप ओवर नहीं करता। तो उसके अलावा बाकी तीन वजूहात कौन सी हैं कि जिसकी वजह से कोई इस्म जर में जा सकता है? एक तो अगर उससे पहले पोजेस्ड नाउन आ जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इतनी दफा आप लोगों को करा चुकी हूँ, प्लीज इसको याद कर लो। एक तो हरफे जर जेर दे देता है, ठीक है, हरफे जर। अब मैं अगली दफा सबसे पूछूंगी, सबने याद करके आना है। इस्म को जर देता है, नंबर 1 हो गया। और ये अब तक आपको हिफ्ज हो जाना चाहिए। और नंबर 2 पे आ जाता है जी, यहाँ पे दोबारा हरफे जर जब भी आता है वो अपने अगले इस्म को क्या कर देता है? जर दे देता है। जैसा लामजे ली ने कुल को जेर दे दी, ठीक है। नंबर 2, अगर मुरक्कब अतफी कितने हिस्सों से मिलके बनता है? दो इस्म साथ हो या दो से ज्यादा इस्म साथ हो और वो वाओ या औ से जुड़ते जा रहे हो, ठीक है। मसलन मैं उर्दू में लिखने लगी हूं, अहमद और अमजद, ठीक है, और मैंने कहा कि हर इस्म जर रफा की हालत में होता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अहमदू व अमजदू, ये मुरक्कब अतफी बन गया, ठीक है। हर इस्म रफा की हालत में होता है। अब किसी वजह से अहमद से पहले अला आ गया। अला क्या है? हरफे जर। अब अहमद कैसा हो जाएगा? अला क्या कर देगा अहमद को? मजरूर।
مجرور کر دے گا. تو جو احمدن تھا اور امجدن تھا, ٹھیک ہے, تو الا جو ہے حرف جر کی وجہ سے کیا بن گیا؟ احمدن. تو میں نے کہا تھا مرکب عطفی کے اندر میں نے یہ سکھایا تھا کہ پہلا والا معطوف علیہ ہوتا ہے, اور جتنے بھی معطوف آتے ہیں ان کو معطوف علیہ جیسا ہونا پڑتا ہے. کتنی چیزوں میں؟ کس کس چیز میں اس جیسا ہونا پڑتا ہے؟ چاروں چیزوں میں. نہیں میم, ان کی جنس اپنی اپنی ہوگی, باقی تینوں میں ایک جیسا ہونا پڑے گا. نہیں بیٹا, جنس اپنی اپنی ہوگی تو تعداد بھی اپنی اپنی ہو سکتی ہے. احمد ہاں اور جی, بچے نہیں تعداد کہہ اور سکتی جنس, میں. جی جی, تعداد اور جنس اپنی اپنی, وسعت اور حالت سیم ہوگی. دو چیزوں کا سیم ہونا ضروری ہے. جو بھی پہلا والا معطوف علیہ ہے تو اس کے جتنے بھی معطوفات ہیں ان کو دو چیزوں میں اس کو فالو کرنا ہے. اس جیسی وسعت پیدا کرنی ہے, اگر احمد معرفہ ہے تو سب کو معرفہ ہونا پڑے گا, اور اس جیسی حالت بھی کرنی ہے. اب اللہ نے جب احمد کو زیر دی تو اب آگے جتنے بھی اسم آئیں گے وہ امجدن و محمدن و نوحن, ٹھیک ہے, و لوتن, تو جتنے بھی اسم آئیں گے واؤ کے ساتھ جڑتے جائیں گے, ان سب کو جو ہے معرفہ بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ جر کی حالت بھی لینی ہے. تو اب کس نے ان سب کو جر میں بدل دیا؟ معطوف علیہ نے. تو معطوف علیہ کی جو بھی حالت ہوگی سارے معطوف کو بھی ویسی ہونی پڑے گی. بات سمجھ آئی؟ تو اب ایک اور جر ہونے کی وجہ پتہ چل گئی آپ کو. اب حرف عطف اللہ نے صرف احمد کو جر دی ہے, باقی کسی اسم کو جر نہیں دی, باقیوں کو احمد نے جر دے دی ہے معطوف علیہ ہونے کی وجہ سے. اب اگر اس کے بعد واؤ کے بعد کرسی میں لکھتی ہوں تو مجھے الکرسی لکھنا پڑے گا. معرفہ بنانا ہے نا میں نے ہر ایک کو. الکرسی زیر کے ساتھ, والکتابی, یعنی کہ سب کو میں جر بھی دے رہی ہوں اور سب کو میں معرفہ بھی بنا رہی ہوں. تو اللہ نے صرف ایک احمد کو جر دی اور احمد معطوف علیہ نے باقی سارے معطوفوں کو جر دی ہے. تو دوسری ریزن کیا ہو گئی؟ معطوف علیہ اپنے معطوفات کو جر دے دیتا ہے اگر اس سے پہلے حرف جر ہو یا وہ کسی وجہ سے بھی جر میں ہو. پوائنٹ سمجھ آئے آپ لوگوں کو؟ مشکل بات ہے کہ سمجھ آ گئی ہے؟ میم یہاں تک سمجھ آ گئی, لیکن اس آیت پہ نہیں سمجھ آ رہا. ابھی وہاں تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہے نا, اس لیے نہیں سمجھ آئی. ابھی تو ہم نے سے مرکب سیکنڈ رول پہ پہنچے ہیں. تھرڈ رول کیا ہے؟ ایک اور کیا چیز ہے جو جر دیتی ہے؟ ہم نے کہا تھا مرکب توصیفی کے بارے میں, مرکب جی توصیفی میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ جی ایک کوئی اسم ہوتا ہے جس کو موصوف کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی آتی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں. جو بھی موصوف جیسا بھی موصوف ہوگا تو صفت کو چاروں لحاظ سے اس جیسا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب جب اکیلا احمد تھا, احمدن عظیم, احمد عظیم ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں رفع کی حالت میں ہے. اب اسی احمد سے پہلے بھی اللہ آ گیا تو یہ احمد کو کیا کرے گا؟ اللہ جو ہے
یا چینج کے طور پہ یہاں میں الا لے آتی ہوں. تو الا کیا کرے گا احمد کو؟ کسرہ دے دے گا. کسرہ دے گا. احمدن جو تھا کیا بن جائے گا؟ احمدن. یہ بن جائے گا. احمدن. جی. تو احمدن جو ہے الا نے اس کو جر دی تو آٹومیٹکلی اس کی صفت کو چاروں لحاظ سے جیسا ہونا ہوتا ہے نا, تو اس میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی صفت میں؟ کیا وہ میں عظیمن لکھوں گی؟ تبدیلی آئے گی باجی. وہ بھی آٹومیٹکلی جر میں چلا جائے گا. جیسے ہی جب اکیلا تھا ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے, احمد عظیمن. جیسے ہی الا نے احمد کو جر دی ساتھ ہی اس کی صفت کو جر میں چلی گئی, اس کو بھی جر مل گئی کیونکہ اس نے چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہونا ہے اس کے جیسا. سمجھ آئی؟ یہ آپ کی تیسری ریزن ہے کہ اگر موصوف جر کی حالت میں ہے تو آٹومیٹکلی صفت بھی جر میں چلی جائے گی. 3 ریزنز پتہ چل گئی. آخری ریزن, چوتھی ریزن, آخری ریزن کیا ہے؟ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. کہ جو اب یہاں پہ یہ کیا بن کے آ رہا تھا, ہمزتن کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو میننگ آتا ہے؟ جی میم, یہ ہمزتن لمزتن ایب جو کرنے والے اور غیبت کرنے والے, یعنی کہ یہ مرکب توصیفی ہے, اس کی صفت ہے نا. بالکل. تو صرف یہ والی تھرڈ والی ریزن کی وجہ سے اس میں زہر آئی. یس بالکل ٹھیک ہے. ابھی ویسے تھرڈ ریزن آیا نہیں ہے. تھرڈ ریزن ہے مرکب تو اضافی. نہیں میم, ابھی آپ نے تھرڈ مرکب توصیفی ہی لکھوایا ہے ہمیں. پہلا حرف جر, دوسرا جو ہے نا وہ بیٹا ابھی ایک رہ گیا ہے نا, ایک ریزن, چوتھا ریزن رہ گیا ہے. مرکب اضافی کے بارے میں بتائیں کہ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں, کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ. مضاف کیسا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف علیہ. مضاف کیسا مضاف ہوتا ہلکا ہے؟ پھولکا اور مضاف علیہ کسی بھی حالت میں. مضاف ہلکا اور ہوتا ہے, نہ ال نہ تنوین, علیہ ایسی سیکھا نا. جی. اور رفع کی حالت میں ہوتا ہے, ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ میں مضاف الیہ ال اور تنوین دونوں کی حالت میں ہو سکتا ہے. جی. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ زیر. ہمیشہ وہ ہمیشہ زیر زیر والا کی حالت ہوتا میں ہے. ہوتا ہے. جی. مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا, کچھ بھی ہو جائے اس کی حالت نہیں بدل سکتی, یہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. تو مضاف ہلکا پھلکا اور مضاف الیہ زیر والا. اب یہاں پہ واپس اوپر چلے جاؤ تو کل کیا ورڈ ہے؟ لی اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ کسرہ دے دیتا ہے. کسرہ دے دیتا ہے. تو لی نے کل کو کسرہ دے دی. ٹھیک ہے. کل ہلکا پھلکا اسم ہے, نہ ال ہے نہ تنوین ہے, تو یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ یعنی کہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ مرکب اضافی بن گیا, مضاف اور مضاف علیہ. بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہمارے پاس. میں اس کو جلدی سے ختم کرنے لگی ہوں, اگلی جی کلاس کا جی. تھوڑا سا ٹائم لینے لگی ہوں, آپ کا بھی لینے لگی ہوں. سب سے پہلے اس کو میں ہٹا دوں. سب سے پہلے آپ لکھو گے کہ ہمزتن, یہ کیونکہ ہر اسم ہوتا ہے پیش کی حالت میں. ہمزتن لمزتن. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں پیش کی حالت میں تھے اور یہ دونوں مل کے بن رہے ہیں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. کیا بن رہے ہیں؟ مرکب توصیفی. ہمزتن موصوف ہے اور لمزتن اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے میم. اچھا, اب میں اور کھول نہیں رہی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اب یہ دونوں رفع کی حالت میں ہیں. اس سے پیچھے آ گیا کل. جی. کل ہلکا پھلکا اسم. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی کلن ہے کیونکہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے جی اور کیونکہ یہ ہلکا پھلکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے کلو جی نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے اور لیکن ہے یہ بھی رفع کی حالت میں اور اس کے بعد جو اس کی کل کے بعد جو بھی جب مضاف آتا ہے تو مضاف کے بعد کیا آتا ہے مضاف الیہ مضاف الیہ اب اس کا مضاف الیہ جو آئے گا وہ کیا بن کے آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا مجرور ہو ہاں جی ہمزہ تن ہو جائے گا وہ تن کی جگہ پہ ہمزہ تن ہو گیا جی تو اب جب یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہمزتن لمزتن آئے گا تو یہ جر لے لے گا کلو ابھی بھی رفع جی کی ٹھیک ہے حالت میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک مضاف ہے ہمیشہ رفع جی کی حالت میں ہوتا ہے جی پہلے ٹھیک ہے مرکب توصیفی دونوں پیش کی حالت میں تھے کیونکہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ جی کل کا مضاف الیہ بنے تو انہیں زیر مل گئی دوسرا رول آ جی گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہما جی زتن جو ہے یہ اب تن بن گیا کیونکہ ٹھیک ہے یہ پورا پورے مرکب توصیفی کو جر ملے گی نا پورا مرکب جی توصیفی ایک مرکب بن چکا ہے ایز اے سنگل جی چیز ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے اب ٹھیک یہ ہے دو لفظ نہیں رہ گئے بلکہ یہ ایک سنگل چیز ہو گئی ہے تو اس پورے مرکب توصیفی کو جر مل گئی بالکل ٹھیک ہے مل گئی ٹھیک ہے اب جی مضاف نے اس کو مجرور کر دیا اب جب ہمیں اور پیچھے گئی تو حرف جر لامز لی آ گیا لامز لی کیا جی کرتا بالکل ہے لامز لی نے اپنے کے ساتھ جڑے ہوئے اسم کو زیر دے دی کلو کو اس نے کل لی کر دیا بالکل تو اس کے بعد اس نے جو کلو تھا اس کو اب زیر دے دی اور اس کو کلی بنا جی دیا بالکل تو کیا بالکل شکل اختیار ہو گئی لی کلی ہمزتن لمزہ اب یہ پورا کا جی پورا کیا بالکل بن گیا پورا جملہ کیا بن گیا مرکب جاری ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا مرکب جاری ہے یعنی کہ لی سے لے کے ہمزتن لمزتن یہ پورا کا پورا مرکب جاری ہے ہم نے انٹرسٹنگ ہے نا میں نے کہا تھا اینڈ سے بیکورڈ چلتے ہیں ہمیشہ میم تو میم ہمازہ تین تو ایک آ گیا نا تو پھر لمازہ تین جو تھا یہ پھر دو مضاف اس میں نہیں آ جائیں گے جو سینٹر میں ہم نے پڑھا تھا ابھی پیچھے کہ جو ہمازہ تین ہے وہ کلی کا مضاف الیہ ہوگا لمازہ تین کا جو ہے نا وہ بیٹا مضاف میری ایک ہوگا بات سنو یہ میں مثال اتنی دفعہ آپ لوگوں کو دے چکی ہوں ہمزتن جو ہے سمجھ لو اب قرآن ہے ایسی مثال دینی نہیں چاہیے پانی ہے اور لمزتن پتی ہے پتی اور پانی کو میں نے پکایا تو کیا بن گیا ٹھیک ہے ایک ہی کعوہ بن گیا ٹھیک اب ہے یہ بالکل کعوہ تو دونوں کو ایک ایک ہی کعوہ بنا بن دیا گیا ہے اس کو اب میں پتی اور جی پانی ٹھیک نہیں ہے کہہ سکتی علیحدہ علیحدہ نہیں کر اب سکتے اس ٹھیک ہے کعوے کے اندر میں نے کلی کا دودھ ملا دیا تو اب میں اس کو کیا نام ٹھیک ہے دوں گی چائے چائے اب میں جی اس کو بالکل پتی پانی دودھ کہوں گی میں آپ کو کیا کہوں گی نہیں پتی پانی دودھ پی لیں نہیں میں کہوں گی چائے پی لیں ٹھیک ہے یہ ایک چیز جی بن ٹھیک ہے گیا کمپاؤنڈ کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مکس ہو کے ایک نئی چیز بنتا جا رہا ہے اور سنگل یونٹ ٹھیک ہے بنتا میم جا رہا ہے چائے ایک سنگل چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہی پانی پتی چائے پی لیں چائے پی لیں جی چائے ٹھیک بن ہے گئی وہ اب اس چائے میں نے لی کی چینی ڈال دی ٹھیک ہے تو وہ میٹھی اس چائے چیز بن نے گئی اس کو مٹھاس دے کے وہ پورا اس کا ٹیسٹ چینج کر دیا تو وہ ایک چائے ہے یا کہ وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں ساری ٹھیک ہے تو اب یہ میم پورا کا پورا ایک میم مرکب جاری بن ویری گیا انٹرسٹنگ ہو گیا یہاں یعنی کہ باجی بالکل یعنی کہ یہاں پہ 4 مرکب بن کے پھر ایک اس کا وہ بن گیا یعنی کہ مرکب جاری اور یہ پورا کا پورا 4 اب متعلق کے اسم کہلائے گا ہے کہ نہیں اچھا انٹرسٹنگ ہاں لکلی ہمازتن لمازہ پورے کا پورا جو ورڈ ہے یہ متعلق اسم ہے یہ پورا مرکب جاری جو ہے یہ متعلق اسم ہے جی یہ ایک مرکب جاری ہے ٹھیک ہے میم میم یہ لی نے سب کو جر دی ہے کہانی وہیں ختم کر دی آپ نے لی نے صرف کل کو جر دی ہے میں نے کہا حرف جر صرف ایک اسم کو جر دیتا ہے اچھا لی کو آپ میرا لیکچر دوبارہ سننا آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میم. اور آپ کو اگر بیٹا کس نے یہ سوال کی ہے؟ میم میں ہی ہوں سائمہ. تو سائمہ آپ مجھ سے علیحدہ سے فون کر کے سمجھ لینا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی بھی ٹھیک. کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے میم. جی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی اور ٹائم کافی اوپر کر دی اگلی کلاس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا، پورے قرآن میں ہر جملے میں یہی کچھ ہونا ہے، تو اتنی دفعہ پڑھو گے کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائے گا. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.